صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسی، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنی جان کے لیے پسند کرتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی چارے کو، آپس میں مسلمانوں کے تعلقات کو، آپس کے رہن سہن کو، آپس کی تہذیب کو، آپس کی ثقافت کو کیسے ہمارے لیے بالکل واضح کر دیا ہے کہ فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بھی انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے ایمان میں ابھی نقص ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. اور وہ کمپلیٹ کیسے ہوگا؟ فرمایا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ ایسا ایک معیار ہونا چاہیے اس کے پاس، ایک ایسا جذبہ ہونا چاہیے اس کے پاس، ایک ایسی محبت ہونی چاہیے اس کے ساتھ کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا باعمل انسان بن جائے، وہ نمازی بن جائے، وہ پرہیزگار بن جائے، لوگوں کے درمیان ایک اچھا اس کا کردار ہو، لوگ عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھیں، تو اس کو چاہیے یہی بات اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یعنی اگر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جائیں، اگر وہ روزہ رکھتا ہے نفلی تو اس کو چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی اس کی ترغیب دے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں اور میرا دوسرا ساتھی استطاعت بھی رکھتا ہے لیکن حج نہیں کر رہا یا عمرہ نہیں کر رہا، میں اس کو بھی اس بات کی تلقین کروں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو. تو اب یہ بھائی جو ہے یہ اپنے دوست کو یہ بات ضرور کہے کہ یہ اچھی بات ہے، تم اس کی طرف آ جاؤ. دوسری طرف اگر یہی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا جائے، یہی انسان اگر پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ غیبت اس کی جائے، اس کے ساتھ فراڈ کیا جائے، اس کی عزت کو پامال کیا جائے،
تو اس کو چاہیے یہی باتیں اپنے بھائی کے لیے بھی جو ہے نا ان کا خیال رکھے. اگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی غیبت کرے تو اس کو چاہیے وہ بھی کسی کی غیبت نہ کرے. اور اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس غیبت سے اس کو منع کر دے. اگر کوئی انسان اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس بھائی کو چاہیے کہ جس طرح اپنے لیے دھوکے کو ناپسند کرتا ہے ایسے ہی اپنے بھائی کے لیے بھی دھوکے کو ناپسند کرے. اگر اس کے خلاف کوئی سازش چل رہی ہے، اگر یہی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ یہ سازش میرے خلاف نہ ہو تو وہ اپنے بھائی کو بھی اس سے محفوظ رکھے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک انسان مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کا ایک لفظ استعمال کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ دوسرے مسلمان کے لیے، بلکہ کیا کہا کہ اپنے بھائی کے لیے. اس لیے کہ انسان کو وہ دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب وہ بھائی سمجھے گا تو اس کے ساتھ وہی حسن سلوک کرے گا جو اپنے سگے بھائی کے ساتھ کر رہا ہے، جو اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ کر رہا ہے. تو اس لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا انسان کا جب تک وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنی جان کے لیے پسند کر رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حدیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.